ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا سمپلسٹ لرننگ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکلز، ڈیفینیشن آف دی آرٹیکلز، ٹائپس آف آرٹیکلز اینڈ یوزز آف دی آرٹیکلز۔ بہت سے اسٹوڈنٹس آرٹیکل کے استعمال میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میری کوشش ہوگی کہ آسان لینگویج میں اور ایزی ایگزامپلز کے ذریعے آپ کو آرٹیکلز کے استعمالات سمجھاؤں۔ سب سے پہلے ہم آرٹیکلز کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ آرٹیکلز کی ڈیفینیشن ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں: آرٹیکلز آر ورڈز دیٹ آئیڈینٹیفائی اے ناؤن ایز بینگ اسپیسیفک اور انسپیسیفک۔ دیر آر ٹو ٹائپس آف آرٹیکلز۔ اسکرین پر آپ کو یہ ورڈ جو نظر آ رہے ہیں، دا، اے، این، یہ ورڈز آرٹیکلز کہلاتے ہیں۔ آرٹیکلز ہم استعمال کرتے ہیں اسپیسیفک ناؤنس کے لیے اور انسپیسیفک ناؤنس کے لیے۔ اسپیسیفک اور انسپیسیفک ناؤنس یہ کون سے ہیں، یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ آرٹیکلز کی جو ٹو ٹائپس ہیں، اب ہم یہ دونوں ٹائپس ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ آرٹیکل کی پہلی ٹائپ ہے دا ڈیفینٹ آرٹیکل دا، یعنی یہ ورڈ دا، اسے ہم کہتے ہیں ڈیفینٹ آرٹیکل۔ اس کی ڈیفینیشن ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں: اٹ از یوزڈ فار اسپیسیفک ناؤنز۔ جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ آرٹیکل ہم اسپیسیفک ناؤنس اور انسپیسیفک ناؤنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ڈیفینٹ آرٹیکل دا یہ استعمال ہوتا ہے اسپیسیفک ناؤنس کے لیے۔ اس ایگزامپل کو غور سے دیکھیے: دا بوائے از ویری انٹیلیجنٹ۔ اس ایگزامپل میں یہ بوائے یہ ناؤن ہے اور اس سے پہلے ہم نے استعمال کیا ہے ڈیفینٹ آرٹیکل دا، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بوائے ہمارے لیے اسپیسیفک ہو گیا اور یہ بوائے یہ انٹیلیجنٹ ہے۔ ہمارا مقصد صرف ایک اسپیسیفک بوائے ہے، ایک پارٹیکولر بوائے ہے جو کہ انٹیلیجنٹ ہے۔ یہاں پر ہم ہر بوائے کو نہیں لیتے، بلکہ ہمارا مقصد صرف ایک اسپیسیفک بوائے ہے، کیونکہ اس بوائے یعنی اس ناؤن سے پہلے ہم نے ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کیا اور یہ ناؤن یہ اسپیسیفک ہو گیا۔ آرٹیکلز کی دوسری قسم ہے انڈیفینٹ آرٹیکل، یعنی یہ دو ورڈ جو آپ کو نظر آتے ہیں اے اور این، ان دونوں ورڈز کو ہم کہتے ہیں انڈیفینٹ آرٹیکل، اور یہ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ فار انسپیسیفک ناؤنز، یعنی ہم یہ استعمال کرتے ہیں غیر مخصوص چیزوں کے لیے، انسپیسیفک ناؤنز کے لیے۔ اس ایگزامپل کو غور سے دیکھیے: ہی ریڈس اے بک، ہی ایٹس این ایپل۔ ایگزامپل نمبر 1 میں ہم نے بک سے پہلے انڈیفینٹ آرٹیکل اے استعمال کیا ہے، اور ایگزامپل نمبر 2 میں ہم نے ایپل سے پہلے این استعمال کیا ہے۔ اب یہ دونوں یعنی اے اور این یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، اور یہ دونوں ناؤنز یعنی بک اور ایپل یہ انسپیسیفک ہے، غیر مخصوص ہے۔ اب یہاں پر ہمارا مقصد کوئی بھی بک ہے، یعنی خاص یا اسپیسیفک بک نہیں ہے، کوئی بھی بک ہم مراد لیتے ہیں، اور ایگزامپل نمبر 2 میں کوئی بھی ایپل ہے، یعنی یہ دونوں ناؤنز بک اور ایپل یہ یہاں پر انسپیسیفک ہے، اس لیے ہم نے ان دونوں کے لیے انڈیفینٹ آرٹیکل اے اور این کا استعمال کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ آرٹیکلز جان چکے ہوں گے۔ اب نیکسٹ ہم 1 بائی 1 وہ تمام رولز ڈسکس کریں گے جس کے مطابق ہم آرٹیکلز کا استعمال کرتے ہیں، تو چلیے یہ رولز ڈسکس کرتے ہیں۔ رول نمبر 1: یوز اے if the following word begins with a consonant sound۔ جب بھی کوئی ناؤن وہ کنسوننٹ لیٹر سے شروع ہوتا ہو یا اس کی ساؤنڈ کنسوننٹ ہوتی ہے، تو اس ناؤن سے پہلے آپ نے ضرور اے کا استعمال کرنا ہے۔ اب ان ایگزامپلس کو دیکھیے: اے بک، اے پین،
یہ دونوں ناؤنز، یہ اس کا فرسٹ لیٹر وہ کنسوننٹ ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ان دونوں اگزامپل میں یعنی ان دونوں ناؤنز سے پہلے انڈیفینٹ آرٹیکل اے کا استعمال کیا ہے۔ اے بک مین کوئی بھی بک، اور اے پین یعنی کوئی بھی ایک پین۔ انڈیفینٹ آرٹیکل اے کے استعمال کے لیے یہ پہلا رول آپ ذہن میں رکھیں۔ رول نمبر 2، یوز این if the following word begins with a vowel sound. For example, an apple, an orange. یعنی ہر وہ ناؤنز جس کا فرسٹ لیٹر وہ واول ہو یا اس کی ساؤنڈ واول کی ہوتی ہے، تو اس ناؤن سے پہلے آپ نے انڈیفینٹ آرٹیکل این کا استعمال کرنا ہے۔ ان ایگزامپلس کو دیکھیے، این ایپل، این اورنج۔ ان دونوں ناؤنس کا فرسٹ لیٹر واول ہے، یعنی ایپل کا فرسٹ لیٹر اے اور اورنج کا فرسٹ لیٹر او، یہ دونوں واول ہے، ان کی ساؤنڈ واول کی ہے، لہٰذا ان دونوں ناؤنس سے پہلے ہم نے انڈیفینٹ آرٹیکل این کا استعمال کرنا ہے۔ این ایپل یعنی کوئی بھی ایک ایپل، اور این اورنج کوئی بھی ایک اورنج۔ رولز نمبر 3، یوز اے اینڈ این فار سنگولر ناؤنز۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ انڈیفینٹ آرٹیکل اے اور این کا استعمال ہمیشہ سنگولر ناؤن سے پہلے کیا جاتا ہے۔ ان ایگزامپلس کو دیکھیے، این ایپل، اے کیٹ۔ اب یہاں پر این ایپل کا مطلب کوئی بھی ایک ایپل، اور اے کیٹ کا مطلب کوئی بھی ایک کیٹ۔ یہ یاد رکھیں کہ پلورلز کے لیے انڈیفینٹ آرٹیکلز کا استعمال نہیں کیا جاتا، جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایپلز اور کیٹس۔ چونکہ یہ دونوں ناؤنز یہ پلورل ہے، لہٰذا ان ناؤن سے پہلے ہم انڈیفینٹ آرٹیکل یعنی اے اور این کا استعمال نہیں کر سکتے۔ رول نمبر 4، یوز اے if the following word begins with a consonant sound vowel letter. یعنی جب بھی کوئی ورڈ وہ واول لیٹر سے تو شروع ہوتا ہے مگر اس کی ساؤنڈ وہ کنسوننٹ کی طرح ہوتی ہے، تو وہاں پر این کا استعمال نہیں بلکہ انڈیفینٹ آرٹیکل اے کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ان ایگزامپلس کو دیکھیے، اے یونیورسٹی، اے یوروپین۔ ان ایگزامپلز میں اگرچہ یونیورسٹی اور یوروپین کا فرسٹ لیٹر وہ واول ہے، مگر اس کے باوجود ہم نے این کی بجائے اے کا استعمال کیا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیفینٹ آرٹیکل اے اور این کا استعمال وہ ساؤنڈ سے ہے، اس کا تعلق۔ یہاں پر آپ دیکھیے، ہم نے دونوں کے لیے اے یونیورسٹی، اب یہاں پر یو سے یہ لیٹر شروع ہوتا ہے مگر اس کی آواز یہ کنسوننٹ کی طرح نہیں ہے، اے یونیورسٹی اس کی آواز وائی کی ہے۔ اسی طرح اے یوروپین اس کی ساؤنڈ واول کی نہیں ہے بلکہ کنسوننٹ کی ساؤنڈ ہے، اگرچہ اس کا پہلا لیٹر واول ہے یعنی ای، مگر اس کی ساؤنڈ واول کی نہیں ہے، اس کی ساؤنڈ وائی کی طرح ہے۔ رول نمبر 5، یوز این if the following word begins with a vowel sound not a vowel letter. جس طرح کہ ہم نے کہا کہ انڈیفینٹ آرٹیکل این کا استعمال وہ واول ساؤنڈ سے ہے، واول لیٹر سے نہیں۔ جب بھی کوئی ورڈ وہ کنسوننٹ سے شروع ہوتا ہے مگر اس کی ساؤنڈ واول کی طرح ہوتی ہے، تو وہاں پر ہم نے انڈیفینٹ آرٹیکل این کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اب ان ایگزامپل کو دیکھیے، ان کی آواز یعنی ان کی ساؤنڈ یہ واول کی ہے، اگرچہ اس کا فرسٹ لیٹر وہ کنسوننٹ ہے۔ این آور، این ایم اے انگلش۔
اب این آور یہاں پر اس کی آواز ایچ یہاں پر سائلنٹ ہے مگر اس کی ساؤنڈ وہ واول کی ہے این آور۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے این ایم اے انگلش۔ یہاں پر اگرچہ فرسٹ لیٹر وہ ایم ہے مگر اس کی ساؤنڈ یہ ساؤنڈ واول کی ہے این ایم اے۔ یہاں پر ایم کی ساؤنڈ وہ اے کی ہے، لہٰذا ان دونوں سے پہلے ان تمام ورڈ سے اس قسم کے جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں جن کی ساؤنڈ واول کی ہوتی ہے، وہ چاہے ورڈز ہو یا ایبریویشن ہو، وہاں پر ہم نے انڈیفینٹ آرٹیکل این کا استعمال کرنا ہوگا۔ رول نمبر 6، یوز دا فار اسپیسیفک تھنگس پرسن اور پلیسز۔ جس طرح کہ پہلے ہم نے کہا کہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہم انسپیسیفک تھنگس اور انسپیسیفک ناؤنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ڈیفینٹ آرٹیکل دا یہ ہم استعمال کرتے ہیں اسپیسیفک ناؤنس کے لیے۔ ایگزامپلس کو دیکھیے، دا بوائے از پلینگ، یہاں بوائے سے پہلے ہم نے انڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کیا ہے یعنی دا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بوائے یہ ایک اسپیسیفک بوائے ہے۔ یہاں پر ہمارا مقصد ہر بوائے نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد ایک مخصوص اور اسپیسیفک بوائے ہے جو کہ کھیل رہا ہے۔ رول نمبر 7، یوز دا فار آل پراپر ناؤنس۔ جتنے بھی پراپر ناؤنز ہوتے ہیں اس کے لیے ہم ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی دا استعمال کرتے ہیں ان ناؤنز سے پہلے۔ ایگزامپلز دیکھیے، دا سن، دا مون، دا ہولی قرآن۔ اب یہ تمام ناؤنز جو ان ایگزامپلز میں استعمال ہو چکے ہیں یہ پراپر ناؤن ہے، اس لیے ان ناؤنز سے پہلے ہم آرٹیکل دا استعمال کرتے ہیں۔ رول نمبر 8، یوز دا بیفور اے سپرلیٹو ایڈجیکٹیو۔ جہاں بھی آپ سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹیو استعمال کرتے ہیں تو اس سے پہلے دا ضرور استعمال کریں گے۔ ایگزامپل دیکھیے، ہی از دا ٹالسٹ بوائے ان دا کلاس۔ اس ایگزامپل میں ہم نے ٹالسٹ یعنی سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹیو کا استعمال کیا ہے، لہٰذا اس سے پہلے ہم ڈیفینٹ آرٹیکل دا استعمال کریں گے۔ آپ اتنا یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی آپ سپرلیٹو ڈگری آف ایڈجیکٹیو استعمال کرتے ہیں تو اس سے پہلے ضرور آرٹیکل دا استعمال کریں۔ رول نمبر 9، یوز اے اور این وین یو فرسٹ انٹروڈیوس اے ناؤن دین یوز ڈیفینٹ آرٹیکل دا۔ جب بھی آپ کسی ناؤن کو فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کرتے ہیں اپنی کنورسیشن میں تو فرسٹ ٹائم اس کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے انڈیفینٹ آرٹیکل اے یا این۔ اس کے بعد اس ناؤن کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی دا۔ اس ایگزامپل کو غور سے دیکھیے، I saw a person, the person was sleeping under a tree, the tree was very tall۔ اس ایگزامپل میں ہم اس پرسن کو فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کر رہے ہیں یعنی فرسٹ ٹائم اس پرسن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے انڈیفینٹ آرٹیکل اے۔ دوبارہ ہم اسی پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے استعمال کیا ہے ڈیفینٹ آرٹیکل۔ اسی طرح اس ٹری کو فرسٹ ٹائم ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں اپنی کنورسیشن میں تو اس کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے اے۔ دوبارہ اسی ٹری کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے استعمال کیا ہے ڈیفینٹ آرٹیکل دا، یعنی یہاں پر ہم نے استعمال کیا اے اور اسی طرح دوبارہ ہم نے استعمال کیا دا۔ ٹری کے لیے ہم نے استعمال کیا اے اور دوبارہ استعمال کیا ہے ڈیفینٹ آرٹیکل دا۔
امید ہے کہ آرٹیکلز کے استعمال کے لیے جو رولز ہم نے 1 بائی 1 ڈسکس کیے آپ وہ جان چکے ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ ڈیفینٹ آرٹیکل دا کی پروننسیشن ہم کس طرح کریں، یعنی اسے ہم پروناؤنس کریں دا یا دی۔ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ if the following word begins with a consonant sound we speak the, if the following word begin with a vowel we speak the۔ یعنی جب بھی کوئی ناؤن اس کا فرسٹ لیٹر کنسوننٹ ہو اور اس سے پہلے ہم آرٹیکل دا استعمال کرتے ہیں تو اس کی پروننسیشن ہوگی دا، لیکن اگر کوئی ورڈ واول لیٹر سے شروع ہوتا ہو یعنی اس کا فرسٹ لیٹر واول ہو اور اس سے پہلے ہم ڈیفینٹ آرٹیکل استعمال کرتے ہیں تو اس کی پروننسیشن ہوگی دی۔ اب آئیے ان ایگزامپلس کو دیکھیے۔ دی اورنج، دی ایگ، دا کیٹ، دا بک۔ ان ایگزامپلز میں اورنج کا فرسٹ لیٹر واول ہے تو یا ہم پروناؤنس کرتے ہیں دی اورنج۔ اسی طرح اس ایگزامپل میں یعنی ایگ میں فرسٹ لیٹر واول ہے تو یہ ہم پروناؤنس کرتے ہیں دی ایگ۔ کیٹ میں فرسٹ لیٹر کانسوننٹ ہے تو یہ ہم پروناؤنس کرتے ہیں دا کیٹ۔ اسی طرح بک میں فرسٹ لیٹر کانسوننٹ ہے تو اسے ہم پروناؤنس کرتے ہیں دا بک۔